دیکھو، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، دوبارہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تم میرے کزن ہو تو کزن بن کر رہو، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احمد خان کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ احمد کا منہ نوچ ڈالے، جو اس وقت بیٹھک میں موجود صوفے پر ٹانگ چڑھائے اطمینان سے بیٹھا۔ ہانیہ کا لال انگارہ چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مس ہانیہ، آپ ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی ہیں، میں یہاں پر آپ کا شوہر بننے کے لیے آیا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ خباثت بھرے انداز میں کہتا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ تم سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ احمد کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ صرف 1 منٹ کے لیے غائب ہوئی تھی۔ وہ اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ نے غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا لیے تھے، کیونکہ بقول اس کے احمد جیسے گھٹیا انسان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے تایا جان کا بیٹا تھا۔ ہانیہ کے والد کا آج سے 2 مہینے پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ اس کے تایا جان نے ان لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اوپر والا پورشن ہانیہ کے بابا کے پاس تھا اور نچلے والے پورشن میں فاروق صاحب اپنے اکلوتے بیٹے احمد خانزادہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ احمد بچپن ہی سے ضدی، خود پسند اور خود سر طبیعت کا مالک تھا۔ اپنے علاوہ کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، چونکہ اس کے بابا کا بھی بہت بڑا بزنس تھا۔ اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ جو چیز اسے پسند آتی تھی وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگتا تھا۔ جہاں تک ہانیہ کا سوال تھا تو وہ بچپن ہی سے اپنے اس کزن سے انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ وہ شروع ہی سے اس سے دور بھاگتی تھی۔ ہانیہ کی بھی ایک بہن تھی، لیکن وہ شادی شدہ تھی اور پشاور میں ہوتی تھی، جبکہ فاروق صاحب کا گھر اسلام آباد میں تھا۔ ہانیہ کو آزادی بہت پسند تھی۔ اسے اپنی پابندیوں سے شدید نفرت تھی اور اسے قید سے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ وہ کھل کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، لیکن احمد کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہانیہ کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا اور ساری زندگی اسے اپنے ماتحت رکھنا چاہتا تھا۔ اب اسے اس کی محبت کہیں یا پھر اس کی یہ بات صرف احمد ہی جانتا تھا، یا پھر اس کا خدا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ہانیہ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی خواہش ظاہر کی تو احمد نے سختی سے انکار کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، زمانہ بہت خراب ہے، اور ویسے بھی تم حد سے زیادہ معصوم ہو، تمہیں کوئی بھی بیوقوف بنا لے گا۔ یہ ساری باتیں احمد نے ہانیہ کی غیر موجودگی میں آ کر اس کی ماں سے کہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی دوست کے گھر یونیورسٹی کے بارے میں فائنل کرنے کے لیے گئی تھی۔ واپس آئی تو فوزیہ صاحبہ نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو ہانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ شام کے وقت احمد بھی اس سے ملنے کے لیے آ گیا۔ وہ بس اس کا تپا ہوا چہرہ اور لال انگارہ آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتی اسے یہ سب کچھ دیکھنے کو مل گیا تھا۔ وہ زخمی شیرنی بنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار رہی تھی۔ جب احمد اس کے مزید قریب ہوا تو وہ دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ مجھ سے دور ہو کر بات کرو، میرے پاس آنے کی اور فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ان معمولی 2 ٹکے کی لڑکیوں کی طرح مت سمجھنا، جو تمہاری اس شخصیت سے متاثر ہو کر تمہیں خود تک رسائی دے دیتی ہیں۔ میں تمہاری اصلیت سے واقف ہوں اور تمہاری رگ رگ کو جانتی ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر احمد نے اس کی ناک میں موجود نتنی کو ہلکا سا چھوا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، میں بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ہم لوگوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے، اور اگر تم چاہو تو میں شادی کے حوالے سے بھی تمہارے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ہانیہ نے زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو وہ درد سے کراہتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟
وہ باقاعدہ طور پر کمرے میں اچھل رہا تھا۔ ہانیہ اسے طنزیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اپنی اس فضول بات کا جواب تو مل ہی گیا ہوگا۔ تم سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ یا تو تم میری دلہن بنو گی یا اپنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی، احمد نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فوزیہ بیگم کچن میں موجود تھیں اور احمد کے لیے کباب گرم کر رہی تھی۔ ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں خواہش تھی کہ ان کی بیٹی احمد سے نکاح کر لے تاکہ ان کی باقی کی زندگی ان کے نظروں کے سامنے رہے۔ کمرے میں جانے کے بعد ہانیہ نے زور سے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ تم مر جاؤ گے تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس کے دل کا درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف احمد ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اب فوزیہ بیگم کے لائے ہوئے کبابوں سے انصاف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صدا کی بے فکری تھی اور یہی چیز کبھی کبھار ہانیہ کو حد سے زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی ایک شخص کسی دوسرے کو تکلیف دے کر خود کیسے اس قدر سکون سے رہ سکتا ہے۔ رات کے وقت ہانیہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے دایا جان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ان کے سامنے جا کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سب سے پہلے اس نے دل کھول کر احمد کی شکایتیں لگائی تھیں کہ کیسے وہ اسے ڈراتا ہے اور زبردستی اس کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ وہ آتے جاتے ہوئے اس کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ فاروق صاحب جیسے جیسے یہ سنتے جا رہے تھے ان کا دماغ گرم ہوتا جا رہا تھا۔ احمد جو کہ اپنی ہی دھن میں چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، اپنے باپ کا لال چہرہ دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ برابر میں بیٹھی ہوئی اس کی اماں جان نے اسے آنکھوں سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، اسی لیے شرارتی لہجے میں بولا، کیا ہو گیا ابا جان، اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ لال مرچوں سے انصاف کر کے آئے ہیں۔ فاروق صاحب کچھ بھی کہے بغیر مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پر مارا۔ وہ بے یقینی سے بابا کو دیکھ رہا تھا، پھر جب اس کی نظر ان کے برابر میں کھڑی عجیب سے انداز میں مسکراتی ہوئی ہانیہ پر پڑی تو لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے دیکھو۔ فاروق صاحب نے اس کے کالر کو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا تھا۔ احمد نے بے اختیار شدت ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کے بابا نے اس سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے تمہاری یہ پرورش کی تھی کہ تم اپنے ہی گھر میں موجود عورتوں کو ڈراتے پھرو۔ تم آخر اس قدر بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اس معصوم بچی کو ہراساں کر رہے تھے۔ ارے تم کون ہوتے ہو اس پر حکم چلانے والے اور اس پر پابندیاں لگانے والے؟ جب میں نے اسے ہر چیز کی اجازت دی ہوئی ہے تو تمہیں بیچ میں آنے کا حق کس نے دے دیا؟ وہ حلق کے بل دھاڑے تھے۔ یہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے، میں سے شادی بیٹا، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ اب میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے نالائق سے تو نہیں کروں گا۔ یہ سن کر تو ہانیہ کے دل کو ٹھنڈک ہی پڑ گئی تھی، کیونکہ اس جیسے شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس سے نکاح کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ فاروق صاحب نے ہانیہ کو تسلی دی کہ تم ٹینشن نہ لو، میں خود تمہارا داخلہ یونیورسٹی میں کرواؤں گا، تم کل میرے ساتھ چلنا، ہم دونوں جا کر باقی سارا پروسیجر دیکھ لیں گے۔ تھینک یو سو مچ تایا جان، آپ نے مجھ پر یقین کیا، لیکن مجھے ابھی بھی احمد سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ… ارے بیٹا فکر مت کرو، وہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے ہانیہ کے چہرے کو تھپکا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں یونیورسٹی گئے تھے۔ ہانیہ نے پوری یونیورسٹی کا وزٹ کیا تھا اور اسے وہ واقعی میں بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کیونکہ اس کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے والا تھا۔ اس کے تایا جان اس وقت HOD کے روم میں تھے، وہ ان کے جاننے والے انکل تھے۔ جب ہی ہانیہ لائبریری کے حصے میں گھوم رہی تھی، وہ کتاب اٹھا کر جیسے ہی پلٹی تو اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ اسی لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ اس کے سر کی کوئی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہے۔
اگلے ہی پل اپنے آپ کو ہوش کی دنیا میں لاتے ہوئے وہ چیختی چنگاڑتی ہوئی آواز میں بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ میں کتاب اٹھا رہی ہوں؟ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ ارسلان نے دلچسپی سے اس چھوٹی سی لڑکی کے غصے سے بھرے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اصل میں آپ اتنی چھوٹی سی ہیں کہ میری نظر ہی نہیں پڑی۔ وہ اس کے 5 فٹ کے قد پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تو خود وہ 6 فٹ اور 2 انچ کا تھا۔ ہانیہ کا دل کیا کہ وہ زور سے اس کی ناک پر مکہ مار کر اس کی ناک توڑ دیں، لیکن اس کے لیے بھی اسے باقاعدہ اچھلنا پڑتا۔ اس نے اس خیال کو سائڈ پر کیا اور بدتمیزی سے بولی، اب کیا میرے سامنے دیواریں چین بن کر کھڑے رہو گے؟ سائڈ پر ہٹو۔ ہانیہ نے اسے سائڈ پر ہونے کے لیے کہا تو وہ فوراً سے بائیں جانب ہو گیا۔ ہانیہ بھی اسی سائڈ پر ہو گئی۔ جب وہ دائیں جانب ہوا تو ہانیہ بھی اس طرف ہو گئی۔ لگتا ہے آپ کا یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ٹکر آپ نے ماری تھی وہ بھی جان بوجھ کر ماری تھی تاکہ مجھے اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ ارسلان کی ایک بار پھر سے شرارتی انداز میں کہنے پر ہانیہ نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا تو وہ درد سے کراہتا ہوا جھک گیا۔ مسٹر ایکس وائی زی، میں صرف ایک حد تک انسان کا لحاظ کرتی ہوں۔ جب مجھے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ انسان لحاظ کیے جانے کے قابل ہی نہیں، تو میں اسے اس کی اوقات دکھا دیتی ہوں۔ دوبارہ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ مطلوبہ کتاب اٹھاتی تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن چونکہ ابھی اس کے پاس ممبرشپ نہیں تھی اور نہ ہی اسے اسٹوڈنٹ کارڈ ملا تھا، اسی لیے لائبریرین نے اسے بک دینے سے منع کر دیا تھا۔ ارسلان بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیچھے پیچھے کاؤنٹر پر آیا تھا۔ دراصل وہ لوگ ابھی لائبریری کے جس حصے میں موجود تھے وہاں پر اسٹوڈنٹس نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہانیہ اس پر ایک نظر ڈالتی تیزی سے لائبریری سے باہر نکل گئی۔ کیا لڑکی تھی یہ؟ ارسلان نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ اس وقت تک اس کو گھورتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ارسلان یونیورسٹی کا سب سے فیمس اسٹوڈنٹ تھا، وہ بھی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ لڑکیاں اس کی چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، لیکن وہ کسی پر بھی نظر کرم کرنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ تھا جس پر آج تک کوئی بھی لڑکی پورا نہیں اتری تھی۔ اکثر لڑکیاں اسے سگما بوائے کہہ کر پکارتی تھی۔ جب وہ اپنے لیے اس طرح کے القابات سنتا تھا تو اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار آ کر وہ کسی عورت کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن ان کی ملاقات خاصی خوشگوار نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ لڑکیوں سے تعریفیں سننے کو ملتی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اسے مکہ مار کر گئی تھی، وہ بھی پیٹ میں، وہ بھی انتہائی زور سے۔ گھر واپس آ کر بھی ارسلان کو اپنے پیٹ میں درد کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ محترمہ نے حساس حصے پر مار دیا تھا۔ دوسری طرف جب ہانیہ گھر پر آئی تو فوزیہ بیگم چہلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، اور ہانیہ کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ کیا ہو گیا؟ ہانیہ نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کل رات تم نے کیا کیا؟ اس نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، احمد اسی کا حقدار تھا۔ وہ حقارت بھرے انداز میں بولی، تم کون ہوتی ہو اس چیز کا فیصلہ کرنے والی؟ تمہاری وجہ سے وہ کل رات سے گھر واپس نہیں آیا۔ بھابھی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، مجھے بھی اب اس کی ٹینشن ہونے لگی ہے۔ نہ جانے میرا بچہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، وہ جہاں پر بھی ہوگا سکون میں ہوگا، اور کم از کم اپنی پسندیدہ جگہ پر ہی ہوگا۔ ہانیہ نے غصے سے سر جھٹکا تھا۔ وہ احمد کی بہت سی سرگرمیوں سے واقف تھی، جن میں ایک سرگرمی یہ بھی تھی کہ محترم لڑکیوں کے بھی خاص شوقین تھے اور کلب میں بھی شغل میلے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر بھی اس نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز چلائے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ فزیکل بھی تھے اور کچھ کے ساتھ صرف اور صرف وہ باتوں کی حد تک فری ہوتا تھا۔ ہانیہ اس کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیسے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتی تھی، اور یہی سب کچھ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر فوزیہ بیگم کو تو لگتا تھا کہ ان کی بیٹی جو کچھ بھی کہتی ہے جھوٹ بولتی ہے، اور احمد بالکل سچا ہے۔ خیر اب ہانیہ کی ٹینشن کافی حد تک کم ہو گئی تھی، کیونکہ احمد خود ہی راستے سے ہٹ گیا تھا۔
اب اسے اپنی ساری توجہ اپنی یونیورسٹی کی طرف اور پڑھائی کی طرف مرکوز کرنی تھی۔ کالج میں بھی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی اور اب اسے یونیورسٹی میں بھی اپنا نام بنانا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی جوائننگ تھی اور یہ پورا ہفتہ وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی تھی کہ پہلے دن سینئرز کی ریگنگ سے کیسے بچے گی، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ یونیورسٹی میں جونیئرز کو بہت زیادہ رگڑے دیے جاتے ہیں اور کچھ تو بچے باقاعدہ طور پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بے وفا دوست نے پہلے ہی دن جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے بیماری کا بہانہ بنا دیا تھا۔ ہانی کے لیے چھٹی کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ پچھلے پورے ہفتے سے اسی ایک دن کی ہی تیاریاں کیے جا رہی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو جگہ جگہ گروپس بنے ہوئے تھے اور ہر گروپ میں 2-3 لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے۔ ایک لڑکا تو بینچ کے اوپر کھڑا ہو کر باقاعدہ طور پر بانگیں دے رہا تھا۔ ہانیہ نے فوراً سے اپنی گردن جھکائی اور اس گروپ کے قریب سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ شکر تھا کہ کسی کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ابھی وہ ہال کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ ایک خوش شکل لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ پہلے تو گڑبڑا گئی، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو کمپوز کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس طرح سے میرا راستہ روک کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ سائڈ پر ہو جائیں۔ وجدان نے جب اس معصوم لڑکی کے فراٹے بھرتی ہوئی زبان دیکھی تو پل بھر کے لیے تو دنگ ہی رہ گیا، کیونکہ شکل سے وہ بہت ڈرپوک نظر آ رہی تھی، مگر زبان تو اس کی کینچی سے بھی زیادہ تیز چل رہی تھی۔ تم یہاں پر جونیئر ہو نا؟ وجدان کی سمجھ نہیں آئے تو وہ کیا پوچھے، اسی لیے گڑبڑاتے ہوئے اس نے یہ بے وقوفانہ سا سوال پوچھ ڈالا۔ آپ کو کس نے کہا مسٹر کہ میں جونیئر ہوں؟ میرا یہاں پر MSc میں لاسٹ ایئر چل رہا ہے۔ اب کہ مجھے آپ کو اپنا کارڈ دکھانا پڑے گا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیز لہجے میں بولتی اس کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ارسلان نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، میڈم صاحبہ، پھر آپ تو ہم سے بھی سینئر ہیں، آپ کی عزت کرنا تو ہم پر فرض ہے۔ چلے آئے، میں آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اس نے اگلے ہال کا دروازہ کھولا تو ہانیہ غرور سے گردن اکڑا کر چلتی ہوئی ہال کے اندر داخل ہو گئی۔ اچانک اس کا پاؤں پتلی رسی کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا، دودھ کا بھرا ہوا غبارہ اس کے سر پر گر کر پھٹ گیا۔ ہانیہ کی حالت دیکھنے والی تھی، اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی، جبکہ آس پاس موجود بچے اسے دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ وجدان بھی انہی میں شامل تھا۔ بڑی آئی مجھے الو بنانے والی، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، میڈم صاحب ہم اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا ہی تھا کہ اگلے ہی پل ہانیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا اور ہال میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ وجدان کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس پر جھپٹتا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرتا، ارسلان نے آگے آ کر وجدان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ارسلان، خبردار جو تم بیچ میں آیا۔ اس لڑکی کی ہمت بھی کیسی ہوئی؟ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وجدان خان پر؟ یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کی تو میں… ارسلان نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سائڈ پر لے کر چلے گئے تھے۔ پھر وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہانیہ کو لگا کہ اسے باتیں سنائے گا اور برا بھلا کہے گا، لیکن اس نے جھک کر ہانیہ کا رجسٹر اٹھایا اور اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس پر بہت زیادہ معذرت، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا پہلا دن… اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھینتی تیزی سے ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اب تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے۔ وہ جہاں پر جاتی ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتی ہے۔ پہلے احمد کے ساتھ پنگا ہو گیا، پھر ارسلان کے ساتھ، اور اب پھر وجدان۔ اسے لگ رہا تھا سارا مسئلہ اسی میں ہے۔ وہ اپنے گھر جانے کے بجائے اپنی دوست نور کے گھر گئی تھی۔ کافی دیر تک اس کے سامنے بیٹھی روتی رہی۔ جب اس کے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہوا اور اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے ارسلان کا ہی خیال آیا تھا۔ اگر آج وہ بر وقت وہاں پر نہ آتا تو اس کے بعد ہی اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ نور نے بھی اس سے وعدہ لیا تھا کہ دوبارہ تم کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرو گی،
اور اپنے غصے پر بھی تھوڑا سا قابو رکھا کرو۔ تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ تم لڑکی ہو اور لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ تمہارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اور جو ایک تایا جان کا بیٹا ہے وہ تمہارا بھیا بننے سے زیادہ سیاں بننے کے لیے انٹرسٹڈ ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا قبلہ درست رکھو اور کسی کو موقع ہی نہ دو۔ ہانیہ نے اس کی ساری باتیں ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے نکال دے دی۔ شام کے وقت وہ گھر واپس آئی تھی۔ اس نے اپنی امی کو نیچے فلور پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو تھکے تھکے قدم اٹھاتی ہوئی خود بھی ادھر ہی چلی گئی، لیکن احمد کی نظر پڑتے ہی وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ وہ لڑکا تقریباً 1 ہفتے کے بعد واپس آیا تھا اور اب زور و شور سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ہانیہ کو دیکھ کر اس نے اگنور کیا اور اپنی امی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، قسم سے آپ کے ہاتھوں کے ان پراٹھوں کو میں نے بہت مس کیا تھا امی۔ ہانیہ کو لگا تھا کہ وہ غلط ٹائم پر آ گئی۔ امی مجھے گھر کی چابی دے دے، میں اوپر جاتی ہوں، اس نے گڑبڑاتے ہوئے فوزیہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، میں تالا لگا کر نہیں آئی، گھر کھلا ہوا ہے، تم جا کر چینج کر لو۔ وہ بکرے کے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ جہاں تک احمد کا سوال تھا تو اس نے بھی آنکھیں ٹیڑھی کر کے محترمہ کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس عورت سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ اس سے نفرت کرنے کے بارے میں سوچتا تو اس کا دل ہولنے لگتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ ادھر رمضان شروع ہوا تھا اور ادھر ہانیہ کی روٹین ٹاپ ہو گئی تھی۔ پہلے وہ یونیورسٹی جاتی تھی اور اس کے بعد وہ اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے جاتی تھی۔ تایا جان نے اسے منع بھی کیا تھا کہ جب میں ہوں تو تم کیوں اتنی زیادہ محنت کرتی ہو، لیکن ہانیہ نے رسانیت سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ جلد ہی اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی، لیکن ارسلان سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی نمبر 1 پر ہی تھا اور یہی بات اسے غصہ دلاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر طرف اسی کا ہی نام ہو، لیکن جہاں پر اس کا نام لیا جاتا وہاں پر ساتھ ہی ارسلان کو بھی مینشن کیا جاتا، جو کہ یونیورسٹی کی ہر سوسائٹی کا ہی حصہ تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی HOD نے ہانیہ کو ایونٹ سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا تھا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ارسلان سے اتنی چڑ کیوں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ارسلان وجدان کا دوست تھا اور وجدان کی وجہ سے اس کی یونیورسٹی کا پہلا دن خراب ہو گیا تھا۔ بعد میں ان سب لوگوں نے مل کر محترمہ سے معافی مانگی تھی کہ انہیں اس طرح کا گھٹیا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب بھی ہانیہ کو اپنے چہرے پر مسلسل ارسلان کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، اور آج بھی جب وہ ایونٹ آرگنائز کر رہی تھی تب بھی اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ جب وہ گردن پھیر کر دیکھتی تو ارسلان فوراً سے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا تھا اور یوں پریٹینڈ کرتا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں۔ ایک پل کے لیے ہانیہ کے دل میں آیا کہ وہ اس کے پاس جا کر اسے اچھی خاصی باتیں سنائے، لیکن روزے میں وہ اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارسلان خود ہی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مس ہانیہ، کیا آپ آج فری ہیں؟ ہانیہ نے یہ سن کر اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا اور تیکھے لہجے میں کہا، میں کبھی بھی فری نہیں ہوتی ہوں۔ اوہ اچھا، مجھے لگا تھا کہ اگر آپ فری ہیں تو آپ کو HOD صاحب کی پیشکش کے بارے میں بتا دوں۔ اصل میں وہ ایک چھوٹی سی افطار پارٹی ارینج کر رہے تھے جس میں انہوں نے کچھ خاص اسٹوڈنٹس کو ہی انوائٹ کیا تھا۔ ان کا بڑا دل تھا کہ آپ بھی اس پارٹی میں آئیں۔ اگر آپ نہیں آ رہی تو میں انہیں منع کر دوں گا کہ آپ کی اور بھی مصروفیات ہیں۔ ارسلان نے اپنے چہرے پر اداسی کے تاثرات سجاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ نہیں، اگر HOD صاحب نے انوائٹ کیا ہے اور وہ بھی خاص طور پر تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ فوراً سے تیار ہو گئی تھی۔ ارسلان کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے کیونکہ اب وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا سینئر تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا جہاں پر محترمہ ہوتی تھی
اب تو وہ ان دونوں میں بھی یونیورسٹی آتا تھا جب اس کی چھٹی ہوتی تھی، صرف اور صرف محترمہ کی پھولی ہوئی شکل دیکھنے کے لیے۔ کبھی کبھار وہ حیران ہو جایا کرتا تھا کہ ہانیہ بیگم 24 گھنٹے غصے میں کیسے رہ سکتی ہیں۔ اس نے کبھی بھی اس لڑکی کو ہنستے کھلکھلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے ہنستا ہوا دیکھنے کی خواہش اپنے دل میں لے کر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ہانیہ اسے اپنی آمد کے بارے میں بتا کر پلٹی ہی تھی کہ اس کا پاؤں اسٹیج پر پڑی ہوئی ڈوری کے ساتھ جا کر ٹکرایا، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ارسلان نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ ہانیہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور ہونٹ ہولے ہولے کپکپا رہے تھے۔ ارسلان نے انتہائی دلچسپی سے اس کے خوبصورت نین نقش کو دیکھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور باقاعدہ طور پر ہوٹنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ شور کی آواز سن کر ہانیہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ جب اس نے ارسلان کو اپنے انتہائی نزدیک پایا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ ارسلان بھی اسے سیدھا کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تھا۔ مس ہانیہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ سائڈ پر پڑی چیزوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہانیہ کے گال شرم اور بے بسی کے مارے گرم ہو رہے تھے۔ وہ جواب دیے بغیر ہی تیزی سے نیچے اتر گئی۔ یہ لڑکی اس بے رخی سے مجھے پاگل کر دے گی، ارسلان نے ایک بار پھر سے اسے گھورتے ہوئے اپنے آپ سے کہا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ہی سمٹ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ اس نے جیسے ہی موبائل کانوں سے لگایا تو آفیسر تیمور کی آواز گونجی۔ آفیسر ارسلان، آپ کے پاس صرف 1 مہینہ بچا ہے۔ اگر اس 1 مہینے میں آپ ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو اس کیس سے خارج کر دیا جائے گا۔ ان کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا۔ ارسلان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اور ایک اور بات، کیس کے دوران کوشش کریں کہ مجرموں پر فوکس کریں اور ادھر ادھر اڑتی ہوئی تتلیوں کو پکڑنے سے گریز کریں۔ ارسلان اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ آفیسر تیمور کس بات کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ سر آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے یہ کہا تو آفیسر تیمور نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ یہ کیسے بھول سکتا تھا کہ 24 گھنٹے اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی ہال سے نکل گیا تھا۔ اگلے دن کی افطار پارٹی پر ارسلان کافی پہلے ہی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تھا اور اس وقت وہ ایک ٹیبل پر بیٹھا باقی اسٹوڈنٹس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر انٹری گیٹ کی طرف جا رہی تھیں۔ کئی خوبصورت چہرے ہال کے اندر داخل ہو گئے تھے، لیکن اسے ان چہروں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ارسلان کی نظریں جس کو تلاش کر رہی تھی وہ ابھی تک وہاں پر آئی ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اسے وہ چہرہ نظر آ ہی گیا۔ ہانیہ نے معمول کے مطابق اپنے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ دوپٹہ گلے میں موجود تھا جسے دیکھ کر ارسلان نے گہری سانس خارج کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محترمہ کو ہر کوئی اس حالت میں دیکھے، لیکن چونکہ ابھی اس کے ساتھ ارسلان کا کوئی مضبوط تعلق نہیں تھا، اسی لیے وہ اس پر پابندی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ارسلان نے ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کیا تو کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں زیادہ تر لڑکیاں ہی تھیں۔ انہیں یہ دیکھ کر کافی مایوسی ہوئی کہ ارسلان آلریڈی ہی ہانیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی تھوڑی سی خائف ہوتی ہوئی اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس طرح سے کون ہاتھ ہلاتا ہے؟ اگر آپ کو برا لگ رہا تھا تو آپ یہاں پر آتی ہی نا، وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر وہ غصے سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ ارسلان نے تیزی سے کہا، ارے مائنڈ کیوں کر رہی ہو؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ اگر تم یہاں پر نہیں بیٹھو گی تو میں بھی یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور وہاں پر جا کر بیٹھوں گا جہاں پر تم بیٹھو گی۔ وہ شرارتی لہجے میں سے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، کیا چیز ہو تم؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوئی تھی، آپ کا دیوانہ۔ ارسلان نے زیر لب جواب دیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ بھی نہیں، مذاق کر رہا تھا میں۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے فیورٹ سر بھی آنے والے ہیں۔ بعد میں جب سر آئے تو محترمہ کو پتہ چلا کہ اس ہوٹل میں صرف اور صرف ان دونوں کو دعوت دی گئی تھی، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی اسٹوڈنٹ موجود نہیں تھا۔ ہانیہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
کہیں ارسلان کی چال تو نہیں تھی؟ کم از کم اسے اتنا تو پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آخر وہاں پر کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے، آخر ایسے کتنے لوگ ہیں جو سر کے فیورٹ ہیں۔ لیکن وہ ہر معاملے میں بہت زیادہ جذباتی اور ایکسائٹڈ ہو جاتی تھی۔ سر جلدی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہانی اور ارسلان اب وہاں پر اکیلے بیٹھے تھے۔ موسم بھی آج بہت زیادہ خراب تھا۔ جب وہ گھر سے نکل رہی تھی تب فوزیہ بیگم نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے سر نے خاص طور پر مجھے دعوت دی ہے اور میں یہ اتنی بڑی اپرچونٹی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہاں پر اور بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہوں، اسی طرح سے میرے کانٹیکٹ بنیں گے۔ فوزیہ بیگم نے یہ سنا تو اپنے ماتھے کو پیٹا۔ کیا فائدہ تمہارے تایا جان کا اتنا بڑا بزنس مین ہونے کا جب آخر میں تم نے ہاتھ باہر کے لوگوں ہی کے سامنے پھیلانے ہیں؟ وہ اس سے سخت تنگ نظر آ رہی تھی۔ ہانیہ نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، اماں جان، میں ان کا احسان نہیں لینا چاہتی ہوں۔ واہ، کیا بات ہے میری بیٹی کی، تایا جان کا احسان لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن باہر کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے تمہاری بھی سمجھ نہیں آتی۔ جو کرنا ہے کرو، میری طرف سے آزاد ہو تم۔ وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ ان کی نافرمانی کے باوجود بھی اب ہوٹل میں اکیلی ارسلان کے سامنے بیٹھتی اپنی ہتھیلیوں کو گھور رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، اس نے ارسلان سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تو اس کی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ مکمل طور پر اس کے حسن میں ڈوب چکا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہانیہ اسے اپنا دیوانہ بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ جب وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکلے تو تیز بارش ہو رہی تھی اور آندھی بھی چل رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ موسم پہلے ہی سے خراب تھا مگر ہانیہ کو یقین نہیں تھا اتنی جلدی اور اس قدر تیز بارش شروع ہو جائے گی۔ اس نے موبائل نکالا، رائڈ چیک کی، لیکن فی الحال تو کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی تھی اور وہاں پر بھی ٹیکسی کھڑی نہیں تھی۔ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ اب اس کے موبائل پر اس کی امی کی کالز بھی آنے لگی تھی۔ ارسلان نے اس کی روتی ہوئی شکل دیکھی تو تیزی سے بولا، اگر تم کہو تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن مجھے پرابلم ہے، میں اس وقت تمہارے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی، ہانیہ نے چنگھاڑتی ہوئی آواز میں جواب دیا اور وہیں پر کھڑی ہو کر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ ارسلان بھی اس کے لیے وہیں پر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن بارش نہیں رک رہی تھی۔ ادھر فوزیہ بیگم کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ احمد تھوڑی دیر پہلے اس کا پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ہوٹلنگ کر رہی ہے تو اس کا پارا بھی ہائی ہو گیا تھا۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر کے اپنی چچی جان کا بی پی ہائی کر رہا تھا اور ادھر فوزیہ بیگم مسلسل اسے کالز پر کالز کیے جا رہی تھی۔ تنگ آ کر ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے ارسلان سے کہا، کیا آپ کی رائڈ کی آفر ایکسپائر ہو گئی ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ یہ سن کر وہ زیر لب مسکرا دیا۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ آفر ان لمیٹڈ ہے، آپ کبھی بھی اسے اویل کر سکتی ہیں۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اس دوران بھی محترمہ اچھی خاصی بھیگ گئی تھی۔ اس وقت اس نے کاٹن کا پنک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا جو بھیگنے کی وجہ سے اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا، اور اب اندر کا کپڑا اور نشیب و فراز صاف عیاں ہو رہے تھے۔ ارسلان نے بڑی مشکل سے اس کے حسین وجود پر سے اپنی نگاہیں ہٹائیں تھیں۔ ہانیہ کو اپنی حالت کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ دوپٹے کو پھیلائے بغیر گلے میں ڈال کر اسی انداز میں ہی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارسلان کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے پیٹ پر جا رہی تھیں۔ قمیص چپکنے کی وجہ سے اس کی پتلی کمر اور پیٹ صاف عیاں ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے مس ہانیہ، آپ کو دوپٹہ کھول کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر ہانیہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ پہلی بار اس نے اپنے حلیے کو غور سے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے دوپٹہ کھولا اور اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے بالوں کی کچھ بھیگی ہوئی لٹیں ابھی بھی اس کے چہرے کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ وہ لوگ ابھی تھوڑا سا آگے گئے ہی تھے کہ بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ اب اس بارش میں گاڑی چلانا بھی مشکل تھا۔
ارسلان نے نہ چاہتے ہوئے گاڑی سائڈ پر پارک کر دی۔ وہاں پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ ہانیہ یہ سوچ سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی کہ اگر کل کو کسی کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر تیز بارش میں گاڑی میں بالکل اکیلے تھے تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہی سوچ کر اب اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ پہلی بار اسے ریئلائز ہوا کہ ہر بار اپنی ماں سے ضد اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھار ان کی بات مان بھی لینی چاہیے۔ اس گہری خاموشی کو ارسلان کی آواز نے توڑا۔ آپ یہاں پر کمفرٹیبل ہو جائیں اور میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ ہانیہ نے یہ سنا تو مزید خود میں سمٹنے لگی۔ وہ مکمل طور پر گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ارسلان آنکھیں ٹیڑھی کر کے بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ مس ہانیہ۔ تھوڑی دیر میں جب اس نے بھاری گمبھیر آواز میں ہانیہ کا نام پکارا تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ اسی وقت ہی کوئی چیز گاڑی کے اوپر آ کر گری۔ ہانیہ خوف سے چیختی چلاتی ہوئی زور سے ارسلان کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ وہ خوف کی وجہ سے باقاعدہ طور پر اس کی گود میں چل کر بیٹھ گئی تھی۔ ارسلان کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اس کے جسم کی نرمی اور تپش کو محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ خود پر کنٹرول کرنا کس قدر مشکل کام ہے یہ ارسلان کو زندگی میں پہلی بار ریئلائز ہوا تھا۔ ہانیہ اس کی حالت سے مکمل طور پر انجان، بار بار اس کے سینے میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دراصل اس نے اس طرح کی ایک ہارر مووی بھی دیکھی تھی اور سارے سین اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ مس ہانیہ، ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر گاڑی کے اوپر گری ہوگی۔ ارسلان اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تب اس کی سانسوں کی تپش اپنے کانوں میں محسوس کر کے ہوش کی دنیا میں آئی۔ جلدی اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ اس وقت اس کی دھڑکنیں ارسلان کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھیں۔ اسے شدت سے کچھ محسوس ہوا تھا کیونکہ وہ غلط جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شرم سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ارسلان نے اسے اپنی گود سے اٹھا کر سائڈ پر بٹھایا تو اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کے اس طرح سے رونے پر بھی گھبرا گیا۔ مس ہانیہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو بہت بہادر ہیں، پلیز اس طرح سے روئیں نہیں۔ اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس دوران وہ اسے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ وہ بہت دور سے اشارہ کرتے ہوئے اسے خاموش کروا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہانیہ نے انتہائی معصومیت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ارسلان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہانیہ نے انتہائی معصومیت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ارسلان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ آپ کو مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے، کم از کم مجھ سے تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں میں وہ کرنے کے بارے میں خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ آپ کی عزت میرے لیے میری عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو ہانیہ حیرانگی سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ کیا آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے؟ کس چیز کا بدلہ مس ہانیہ؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا اسے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ دوبارہ سے گاڑی کے اوپر ٹہنی گری تھی۔ اس بار پھر سے ہانیہ اس کے گلے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ دوبارہ غیر ارادی طور پر کیا تھا اور اب کی بار اس کی دھڑکنیں زور سے ارسلان کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ عورت رمضان کے مہینے میں مجھ سے کیوں گناہ کروانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ وہ بے بسی سے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جبکہ ہانیہ اس طرح سے اس کے گلے لگی رہی۔ اس بار شرمندگی کے مارے ہانیہ نے زبان دانتوں تلے داب لی۔ ارسلان نے اس کی کمر کے گرد گھیرا اختیار کرنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ وہ دوبارہ سے الگ ہو گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر ارسلان، اصل میں ڈر جاتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ یہ میرا ڈیفنس میکینزم ہے۔ جب گھر ہوتی ہوں نا تو اماں کو گلے سے لگا لیتی ہوں،
لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اماں اور آپ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ سے نگاہیں چراتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولی تھی۔ تھوڑی دیر میں بارش رک گئی تھی۔ ارسلان نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے کپڑے بھی سوکھ چکے تھے، لیکن بال ابھی بھی گیلے تھے اور تھوڑے سے الجھے ہوئے بھی تھے۔ احمد جو کہ اسے ڈھونڈتا ہوا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا تھا، وہ گھر کی بیلکنی میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنی کزن کو بلیک کلر کے پراڈو سے اترتے ہوئے دیکھا تو اس کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ وہ ایک ہینڈسم انسان کے ساتھ آدھی رات کے وقت گھر واپس آ رہی تھی، جو کہ کسی بھی طور پر نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ احمد کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آ رہا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ اکیلے نہیں گئی تھی۔ جب بھی وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا تو وہ یہ بول کر منع کر دیتی کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ احمد بے بسی کے مارے خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ فوزیہ بیگم بھی غصے سے تپی ہوئی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے حویلی میں قدم رکھا، وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ آدھی رات کے وقت کسی کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوں؟ اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے، اور آپ بھی مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہیں؟ آپ ایسی تو نہیں ہیں۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ سب لوگوں کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گئی تھی، اور ادھر احمد نے بھی اپنے گھر میں دو ٹوک انداز میں یہ بات نشر کر دی تھی کہ آج وہ کسی انجان لڑکے کے ساتھ آدھی رات کے وقت گھر واپس آ رہی ہے۔ کل کو وہ باہر راتیں گزارنے لگے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے بابا جان کو وہ ساری تصویریں بھی دکھائی تھی جو اس نے اپنے دوست کے ذریعے ہانیہ کی کھنچوائی تھی۔ جب بھی وہ ایونٹ میں کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوتی تو اس کا دوست اس اینگل سے تصویر کھینچتا تھا کہ ہانیہ اس آدمی کے بے حد نزدیک دکھائی دیتی تھی۔ فاروق صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ وہ احمد اور ہانیہ کا نکاح کر دیں گے۔ بعد میں جب ہانیہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ احمد کے نکاح کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کے تایا نے اس پر یہ احسان کیا تھا کہ انہوں نے اسے عید تک کے لیے وقت دے دیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ عید کے تیسرے دن ہی ان دونوں کے نکاح کی رسم ہونی تھی۔ کارڈ وغیرہ بھی بڑھ چکے تھے اور باقی سارا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہانیہ کا حویلی سے نکلنا بھی بند ہو گیا تھا۔ اب اسے یونیورسٹی جانے کے لیے پرمیشن نہیں تھی۔ فوزیہ بیگم نے اس سے موبائل بھی واپس لے لیا تھا، اور یہ سب کچھ احمد کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے اس کے کردار کو سب گھر والوں کے سامنے مشکوک کر دیا تھا۔ اس ٹائم وہ لان میں کھڑی تھی جب احمد مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا۔ کیسی ہو میری ہونے والی بیگم صاحبہ؟ وہ مسرور انداز میں بولتا ہوا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ احمد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا۔ ہانیہ نے بر وقت اس کے سینے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ جما کر فاصلہ قائم رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولی، چھوڑو مجھے، خبردار جو تم نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی۔ ارے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو کیا محلے کی عورت کے قریب جاؤں گا؟ تم بنا حد کرتی ہو۔ اور ہاں، کیسا لگا پھر میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے حاصل کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اگر تم اپنی جان کی بازی لگا دیتے تو شاید میری نظر میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ویلیو رہ جاتی، لیکن تم نے میری عزت کی بازی لگا کر اپنے آپ کو میری نظروں میں دو کوڑی کا کر دیا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تم جیسے گھٹیا انسان کی بیوی کبھی بھی نہیں بنوں گی جسے عورت کی عزت کرنا ہی نہیں آتی ہے۔ احمد یہ سن کر یکدم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ کھینچتا ہوا اسے سائڈ پر لے کر گیا اور اس نے زور سے ہانیہ کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بولا، اگر میں تمہارا اس وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں کہ تم میری محبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم میرے سر کے اوپر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ اگر میری دی ہوئی عزت کو ہضم کرو گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ کہہ کر احمد نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اگر تم کس بنیاد پر میرے اس قدر نزدیک آ رہے ہو؟ اس نے باقاعدہ طور پر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے واہ ویلا مچایا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جب سے اندازہ ہونے لگا ہنستے ہوئے بولی، میں بھول ہی گئی تھی کہ جن عورتوں کے پاس تم جاتے ہو ان کے ساتھ تعلق بنانے کی تمہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی وجہ سے تم حلال اور حرام میں فرق بھی بھول گئے ہو۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، تمہیں حلال کی صورت میں ملوں گی اور حرام کا تو تم تصور ہی اپنے ذہن سے نکال دو۔ اچانک ہی وہاں پر دایا جان کی آواز گونجی، جو شور سن کر اس سائٹ پر آ گئے تھے۔ احمد تیزی سے اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہاں پر اکیلی ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ فاروق صاحب نے اس سے نرم لہجے میں پوچھا تو وہ انہیں شکایتی انداز میں دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے پورشن میں چلی گئی۔ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئے تھے اور دوسری طرف ارسلان بھی اس دن کے بعد سے یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ نہ ہی اسے محترمہ کے بارے میں کچھ معلوم تھا، کیونکہ ان دنوں وہ اپنے کیس میں حد سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جس گینگ کو پکڑ رہے تھے وہ ڈرگس اسمگل کرتے تھے اور ان کا نیٹ ورک صرف یونیورسٹیز میں ہی نہیں بلکہ بازاروں میں بھی پھیلا ہوا تھا، اور بڑے بڑے شاپنگ مالز میں بھی وہ یہی دھندا کرتے تھے۔ دوسری طرف عید کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ ہانیہ کی امی نے اسے چاند رات پر مہندی لگانے سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہانیہ اپنے نکاح سے ایک دن پہلے مہندی لگائے تاکہ ان کی بیٹی کو مہندی کا تیز رنگ چڑھے، لیکن ہانیہ نے ضد کرتے ہوئے چاند رات سے بھی 2 دن پہلے مہندی لگائی تھی، اور وہ بھی حد سے زیادہ پھیکی تھی۔ اس نے سب سے فارغ والی مہندی خریدی تھی اور خود ہی ڈیزائن بناتی رہی۔ بعد میں وہ مہندی بھی پھٹ گئی۔ اس کی بہن فاریہ بھی پشاور سے واپس میکے آ گئی تھی۔ فوزیہ بیگم نے اسے خاص طور پر بلایا تھا تاکہ شادی کی تیاریاں شروع کی جا سکیں۔ ان دنوں وہ دونوں بہنیں مسلسل بازاروں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ فوزیہ بیگم تو ہانیہ کو باہر بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے۔ جب ہانیہ نے اپنی امی کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا تو اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ پھیکے سے لہجے میں بولی تھی، فکر مت کریں، میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے آپ کی اور میری عزت کو فرق پڑے۔ ایک دن وہ بازار سے چوڑیاں چڑھا رہی تھی، لیکن ہر دوسری چوڑی اس کے ہاتھ پر ٹوٹ جاتی۔ اس کے ہاتھ پر اچھے خاصے نشان بن گئے تھے اور باقی کی چوڑیاں اس نے غصے سے دیوار پر مار کر توڑ دیں۔ جب فاریہ نے یہ دیکھا تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ یار مجھے ایک بات کلیئر کر دو، تمہارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بیچاری جو عورت اسے چوڑیاں چڑھا رہی تھی وہ بھی سہم گئی۔ فضول باتیں بند کرو، اسے پیسے دے دو اور میرے ساتھ آؤ۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے چوڑیاں چڑھانے کا۔ وہ صرف اور صرف فاریہ کے اصرار پر کر رہی تھی تاکہ چاند رات کو اپنے ہاتھوں اور چوڑیوں کی تصویر بنا کر اپنے شوہر کو بھیج کر اسے امپریس کر سکے۔ بازار میں رش بہت کم تھا، فاریہ کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ محترمہ بازار کے بیچوں بیچ اکیلی کھڑی تھی اور فکر مندی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی گہما گہمی میں بھی ماتم جیسی لگ رہی تھی۔ اچانک ایک موٹی آنٹی نے اسے دھکا دیا اور وہ زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ ارسلان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس نے اپنا حلیہ چینج کیا ہوا تھا، آنکھوں میں سنہری کلر کے لینس ڈالے ہوئے تھے اور چہرے کو بھی ماسک سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بھووں کو کٹ لگا کر ماتھے کو کنٹور کیا ہوا تھا۔ اسے پہچاننا واقعی مشکل تھا۔ آج اس کی ڈیوٹی اسی بازار میں ہی تھی۔ اسے کچھ آدمی آس پاس پھیلے ہوئے اور اس رپورٹ کر رہے تھے۔ جب اس نے وہاں پر ہانیہ کو دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ ہانیہ کی اس سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، پھر جب اس کی نظر ہانیہ کی بکھری ہوئی مہندی اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پڑی تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ عید کی شاپنگ کر کے آ رہی ہیں میڈم صاحبہ، یا پھر میدان فتح کر کے آ رہی ہیں؟ ارسلان نے اپنی آواز کو مزید بھاری بنا لیا۔ وہ جب ہی گرتے گرتے سنبھلی تھی، اس نے ناگواری سے اپنی گردن اٹھائی اور برابر میں کھڑے ہوئے سنہری آنکھوں والے نوجوان کو دیکھ کر تیکھے لہجے میں بولی، آپ ہیں کون مسٹر؟ عید کے خود ساختہ انسپیکٹر جو آتی جاتی ہوئی لڑکیوں کی تفتیش کر رہے ہیں؟ اس کی جلی کٹی ہوئی بات سن کر دل ہی دل میں اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے یہ جان کر بھی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ہانیہ کا ہر شخص کے ساتھ ایک ہی جیسا رویہ تھا، وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی اسے آڑے ہاتھوں لیتی ہوئی بولی تھی، مسٹر
کیا آپ ہر آتی جاتی لڑکی کی اسی طرح سے ہی تفتیش کرتے ہیں؟ یہ سن کر وہ بے فکری سے ہنس دیا۔ میں انسپکٹر تو نہیں ہوں، لیکن اگر قسمت نے میرا ساتھ دیا تو آپ کا ممکنہ شوہر بن سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سن کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ اسے لہجہ جانا پہچانا سا معلوم ہوا۔ ارسلان نے اس کے کھوئے ہوئے سے انداز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور خود کو سنبھالتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی، اتنی جلدی خواب دیکھنا شروع نہ کریں مسٹر، کیونکہ میں خواب دکھانے والوں میں سے نہیں بلکہ خواب توڑنے والوں میں سے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے پر جھکا۔ ٹھیک ہے مس ہانیہ، آپ خواب توڑتی رہیں اور میں ہر بار ایک نیا خواب بنتا رہوں گا، اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب میرا خواب سچ ہو جائے گا اور آپ دلہن بن کر میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانیہ ہوش کی دنیا میں آئی تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ شخص اس کا نام کیسے جانتا تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس وقت تک فاریہ بھی اس کے قریب آ چکی تھی۔ یار ہانیہ، تم ایک دم سے کہاں پر چلی گئی تھی؟ میں پریشان ہو گئی تھی اور ابھی امی کو کال کرنے ہی والی تھی۔ تم تو ڈر گئی ہوگی کہیں ہانیہ بھاگ تو نہیں گئی؟ وہ فاریہ کی بات کو کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ فاریہ نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہانیہ کا دماغ بار بار بھٹک کر اسی اجنبی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ گھر آنے کے بعد بھی اسی بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اگلے دن عید تھی، اس کے سسرال سے بھی ڈھیر ساری عیدی آئی تھی۔ فاریہ اس کی چیزوں کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ہانیہ نے بیزار لہجے میں کہا، یہ ساری تم رکھ سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے ویسے بھی ان چمکیلے بھڑکیلے کپڑوں کی کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ اس سے مہنگے برانڈڈ کپڑوں کی ایک نظر دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ فاریہ کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا شوہر غریب تھا، وہ بھی ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھی، مگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا پیسہ فاروق صاحب نے اپنے بیٹے احمد کے لیے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اور اب تو احمد نے بھی اپنا کاروبار سٹارٹ کر دیا تھا، جو چند ہی مہینوں میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا تھا۔ ہانیہ کو اس بارے میں بھی اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ اس کاروبار کے لیے وہ پیسہ کہاں سے لایا ہے اور اتنی انویسٹمنٹ وہ کیسے کر رہا ہے، لیکن وہ خاموش تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، اور بغیر ثبوت کے وہ اس پر الزام لگا کر صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈالتی۔ نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ بیوٹیشن نے اسے بڑی مہارت سے تیار کیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ اس قدر خوبصورتی کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کے نکاح میں جا رہی تھی جس کے سائے سے بھی اسے شدید نفرت تھی۔ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارتے؟ اس نے بے اختیار درد بھری سسکی بھری، یا میرے اللہ، مجھے اس انسان کی پناہ سے بچا لے۔ اس کے سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ نکاح سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے ذہن میں ارسلان کا خیال آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے لگا کہ اس کا دل درد کے مارے پھٹ جائے گا۔ گاڑی میں گزاری ہوئی وہ رات بھی بار بار ہانیہ کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے اپنے دل میں ارسلان کے لیے جذبات محسوس کیے تھے، جس کے پاس موقع تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہانیہ کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے درمیان جو نزدیکیاں پیدا ہوئی تھیں وہ ہانیہ کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہی تھی۔ تب جا کر اسے یہ چیز شدت سے ریلائز ہوئی تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا ہی لائف پارٹنر چاہتی تھی جو مضبوط اعصاب اور مضبوط کردار کا مالک ہو، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح شروع کیا، ہانیہ کو سہارا دے کر اسٹیج پر لایا گیا۔ بھاری کامدار جوڑے اور ماتھے پر سجے جھومر نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے، لیکن اس کے چہرے کی سردی اور آنکھوں کی ویرانی پکار پکار کر اس کے اندرونی کرب کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں
تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ہی تھم گئی تھی۔ وہاں سامنے صوفے پر ارسلان موجود تھا، وہی ارسلان جس کے کردار کی مضبوطی پر وہ دل ہی دل میں فدا ہو چکی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر ہانیہ کا سینہ درد سے پھٹنے لگا تھا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا یہ میرا تماشا دیکھنے آیا ہے؟ اس نے سوچا اور اپنی بند مٹھیاں مزید بھینچ لیں۔ تو ارسلان کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی جو ہانیہ کے لیے کسی نشتر سے کم نہ تھی۔ اسے لگا جیسے ارسلان اس کی بے بسی پر ہنس رہا ہے، حالانکہ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تھی کہ اچانک ہال کے بیرونی دروازے زور سے کھلے اور بھاری بھوٹوں کی آواز سنائی دی۔ سب کے سر ایک سمت گھوم گئے، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ایک روبدار آواز گونجی، وہ پولیس کی بھاری نفری تھی۔ انسپکٹر سیدھا احمد کی طرف اس کا رخ کیا، جو دولہا بنے مسند پر بیٹھا اب ہکا بکا رہ گیا۔ احمد خانزادہ، آپ کو منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آپ کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ ہال میں کوہرام مچ گیا۔ فوزیہ بیگم کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے تھے کہ ان کا ہونے والا داماد اور بھتیجا مجرم نکلا۔ فاروق صاحب جو اب تک اپنی ساکھ پر فخر کرتے تھے، بیٹے کی ذلت پر زمین میں دھس گئے۔ پولیس احمد کو ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے جانے لگی تو فاروق صاحب بھی بدحواس ہو کر اس کے پیچھے بھاگے۔ نکاح کی محفل تو ایک دم اجڑ گئی۔ اسی افراتفری میں ارسلان خاموشی سے اٹھا اور فوزیہ بیگم کے قریب آیا جو صوفے پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ آنٹی پریشان مت ہوں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ارسلان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ فوزیہ بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پہچان گئی۔ تم تو وہی لڑکے ہو نا جو اس رات ہانیہ کو گھر چھوڑنے آئے تھے؟ انہوں نے ہچکی لی۔ جی آنٹی، اس نے فوزیہ بیگم کو ہر طرح سے تسلی دی اور پھر بھاری لہجے میں بولا، اگر آپ اجازت دیں تو اس ادھوری محفل کو میں مکمل کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہانیہ سے نکاح کر کے میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرے پیرنٹس کا سوال ہے تو میں بہت جلد آپ سے ان کو بھی ملوا دوں گا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں۔ فوزیہ بیگم کے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بیٹی کی بدنامی کا ڈر اور احمد کی اصلیت سامنے آنے کا صدمہ انہیں توڑ چکا تھا۔ انہوں نے ہانیہ سے کچھ نہیں پوچھا، بس ارسلان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموشی سے رضامندی دے دی۔ ہانیہ بت بنی سب دیکھ رہی تھی۔ اسے کسی نے اس کی رائے نہیں لی، لیکن اس بار اس کی خاموشی میں احتجاج نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے قدرت نے خود مداخلت کر کے اسے جہنم سے نکال کر ایک ٹھنڈی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ ہانیہ نے لرزتے لبوں سے قبول ہے کہا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے ریشمی جوڑے پر جذب ہو گیا، لیکن یہ آنسو غم کا نہیں، شکرانے کا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ارسلان نے روایتی رسومات کا انتظار کیے بغیر رخصتی کا اعلان کیا۔ اسے اسی وقت اس حالت میں اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف لے آیا، وہی کالی پراڈو جس میں ایک بار ہانیہ خوف سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آج وہ اس گاڑی میں اس کی پناہ میں نہیں بلکہ اس کی زندگی کی شریک سفر بن کر بیٹھ رہی تھی۔ ارسلان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہانیہ کی طرف دیکھ کر دھیمے سے بولا، میں نے کہا تھا نا مس ہانیہ، میں خواب توڑنے والوں میں سے نہیں، خواب بننے والوں میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ چونک گئی تھی کیونکہ یہ الفاظ تو آج سے کچھ دن پہلے ایک اجنبی نے اس سے کہے تھے۔ ارسلان کی بات سن کر ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خواب توڑنے والوں میں سے نہیں بلکہ خواب بننے والوں میں سے ہو، یہ الفاظ سماعتوں سے ٹکراتے ہی اسے وہ سنہری آنکھوں والا اجنبی یاد آ گیا جس سے وہ بازار میں ملی تھی۔ تم وہ بازار والے اجنبی تم تھے؟ اس نے بمشکل اپنے الفاظ مجتمع کیے۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور سرغوشی کے انداز میں بولا، سوری ہانیہ، مجھے اپنا حلیہ بدلنا پڑا تھا۔ دراصل میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں اور پچھلے کئی ماہ سے اس ڈرگ پینڈلنگ کیس پر کام کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ
اس گینگ کا سرغنہ تمہارا کزن احمد نکلا۔ اسے پکڑنے کے لیے مجھے تم تک رسائی حاصل کرنی تھی، لیکن تمہیں دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ ہانیہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ارسلان کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ تمہارے گھر والوں کے سامنے احمد کو بے نقاب کرنا اور پھر تم سے نکاح کرنا، یہ سب میرے مشن کا حصہ نہیں تھا، یہ میری محبت تھی ہانیہ۔ میں تمہیں اس دلدل میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر پہلی بار اپنی محبت کا اعتراف کیا تو ہانیہ کی تمام نفرتیں اور خدشات برف کی طرح پگھل گئے۔ جب ارسلان اسے اپنے عالی شان حویلی لے کر پہنچا تو اس کے والد، جو کہ ایک ریٹائرڈ اعلی افسر تھے، وہ ہانیہ کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ لیکن جب ارسلان نے انہیں تمام سچائی بتائی کہ کس طرح اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی بچائی اور ایک مجرم کو انجام تک پہنچایا، تو وہ فخر سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے بہت گرم جوشی اور محبت سے اپنی بہو کا استقبال کیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ ارسلان نے صرف ہانیہ کو ہی خوشیاں نہیں دی، بلکہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے ہانیہ کی ماں فوزیہ بیگم کو بھی حویلی بلا لیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے قریب رہ سکے۔ ہانیہ جو کبھی پابندیوں سے بھاگتی تھی، آج ارسلان کی دی ہوئی عزت اور محبت کی قید میں خود کو دنیا کی سب سے آزاد اور خوش قسمت عورت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے تمام ادھورے خواب حقیقت بن کر اس کی جھولی میں آ گرے تھے۔ جہاں تک احمد کا سوال تھا، اسے عمر بھر کے لیے قید ہو گئی تھی۔ اس کو اس کے بابا کا پیسہ بھی نہیں بچا پایا تھا۔